ہاروت و ماروت کون تھے، بابل کا کنواں کہاں ہے، اور ہاروت و ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ وہ پراسرار سوالات ہیں جن کے جواب تو بہت ہیں اور لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان قصے کہانیوں میں حقیقت کو تلاش کرنا گہرے سمندر میں موتی نکالنے کے برابر ہے۔ ہاروت و ماروت کے متعلق بنیادی طور پر دو طرح کی روایات ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تبیین کے اقوال میں موجود ہیں، اور دوسری وہ جو تورات و انجیل اور اسرائیلی روایتوں میں آتی ہیں، جبکہ ان اسرائیلی روایتوں کو بیشتر علماء اور مورخین نے تائید کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان دونوں کی طرح روایتوں اور واقعات کو مکمل پیش کی۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے زمین میں آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں اتنے مبتلا ہیں، اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی اور یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اس طرح کے گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے، لیکن فرشتوں نے کہا ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا، جن کا نام ہاروت و ماروت تھا۔ اللہ نے ان دو فرشتوں میں انسانی فطرت اور شعور ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا میرا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ ہاروت و ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی اور حسن سے مروب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی تو عورت نے ان سے کہا، تمہاری یہ خواہش میں تبھی پوری کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو، شراب پیو یا میرے خاوند کو قتل کر دو۔ ہاروت و ماروت نے شراب نوشی کو جھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا اور نشے کی مستی میں دو اور کبیرہ گناہ کر دیے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر چڑھنے کا عمل بھی سیکھ لیا، جس کے ذریعے وہ آسمان پر جاتے تھے۔ جب عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ چونکہ اس عورت کا نام زہرہ تھا، اس لیے وہ سیارہ زہرہ کہلایا، جسے آج وینس کہلاتے ہیں، اور گناہ کی وجہ سے ہاروت و ماروت ہود اور اسم اعظم بھول گئے، جسے چڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا انہیں بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت یوں ہی قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر اور فخر الدین رازی، جسے مصفرین افسانہ اور من گھڑت کہانی قرار دے کر سختی سے دور رد کر دیتے ہیں۔ وہیں امام سیوطی، جسے علماء اس روایت کو مسند مانتے ہیں، ہاروت و ماروت اور چاہے بابل کے سلسلے میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ بابل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان کے وابستہ سمجھاتے تھے، اس لیے علم و نجوم اور علم حیات میں بہت ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، تنتر منتر، سفلی کو بہت اہمیت دیتے تھے اور اس علم کو ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ یہ لوگ تلفون، جادو، تنتر منتر میں بہت آگے بڑھ گئے۔ ان میں بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ کی تاریخی کتابوں میں جگہ جگہ جادو اور تنتر منتر ہی نظر آتا ہے۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا۔ ان کی سحر اور جادو کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس فتنہ انگیز علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور ان لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو سفلی کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شر انگیز علم اس قوم میں سیرت کر گیا۔
اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب کہ علم ساحر بابل میں عام ہو گیا، لوگوں کی تکلیف کا باعث بن گیا، اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مأمور کیا کہ وہ لوگوں کے جادو کے عوامل اور اس باطن کرنے کا عمل لوگوں کو سکھائیں تاکہ لوگ جادو کے شر اور اثر ان کی تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ وہ لوگوں کے تنبیہ کے اور وہ لوگوں کو سے کہتے تھے کہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، پھر بھی لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث تھا۔ لہٰذا عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کی، جادو سیکھا۔ بہرحال اس واقعے سے سبق ملتا ہے سفلی جادو شرکی عمل ہے، اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے لیے کیا جائے۔